بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کازز آف ورلڈ وار سیکنڈ 1939 ٹو 1945۔ بیسیکلی اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے اس کی کیا کازز تھیں، اس کے پیچھے کون کون سے ایلیمنٹس تھے، کیا کیا ریزنز تھیں، اور اس کا پھر کنسیکوینسز بھی ہم اسی ٹاپک میں کور کریں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کے پازیٹیو امپیکٹ کیا تھے، اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوگا ہمارا کمپلیٹ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیتا ہوں 0300446454۔ کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنے کا مقصد کوئی کمی بیشی ہوتی ہے جیسے کسی ٹاپک میں تو میری رہنمائی کے لیے، اور یہ کہ اگر آپ لوگوں کو اس ٹاپک میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی ایشو آتا ہے تو میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں۔ تو جو سب سے مین کازز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن چل نکلتا ہے ایکسس پاورز کا اور الائیڈ پاورز کا۔ ایکسس پاور جو تھیں وہ وہی پرانی پاورز تھیں، جرمنی اور اس کی الائیز، اور الائیڈ پاور جو تھیں وہ یہ کہ برٹن، فرانس، رشیا، امریکہ، اس طرح کی جو تھیں اسٹیٹس وہ ساری۔ کازز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو مین کاز ہے وہ ورسائل سیٹلمنٹ آف 1919 ہے کہ جو ٹریٹی آف ورسائل ہوئی تھی 1919 میں، جس میں ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا جرمن پیپل کو، اٹالین پیپل کو، اور یہ کہ جو انجسٹس وہ تھے ٹرمز تھیں، انجسٹس ٹرمز تھیں، ان کی وجہ سے جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے یا نیشنلزم ڈکٹیٹرشپ رائز کرتا ہے ان دا یورپ، ایک ریزن یہ ہے۔ گریونسز آف اٹلی اینڈ جاپان، اٹلی اور جاپان کو گریونسز کا سامنا کرنا پڑا فرسٹ ورلڈ وار میں۔ اٹلی کو بہت سارے پرومسز کیے گئے تھے کہ وہ ان کو ٹیریٹریز دیں گے لیکن نہیں دی گئیں۔ جاپان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپیزمنٹ کی پالیسی کہ اٹلی اور جرمنی کے اندر، اٹلی کے اندر موسولینی اور جرمنی کے اندر ہٹلر، انہوں نے اپنے جو ان کے ایجنڈے تھے ان کو امپلیمنٹ کیا۔ انہوں نے جو ٹیریٹریز جرمن پیپل کے پاس پہلے تھیں ان کو دوبارہ ہتھیانے کی کوشش کی، جس میں چیکوسلوویکیا کا ریجن ہے، آسٹریا کا ریجن ہے، پورا رائن لینڈ ہے فرانس کے ساتھ، اور ساتھ ہی پولینڈ ہے۔ ان ٹیریٹریز کو جب ہتھیانے کی کوشش کی گئی تو دوسری اسٹیٹس جنگ نہیں کرنا چاہتی تھیں، تو وہ وارننگ ایشو کر کے یا پھر کچھ ایگریمنٹس کر کے اس کو اپیز کرتے رہے۔ تو دس از کالڈ پالیسی آف اپیزمنٹ۔ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتے رہے یہ لوگ۔ پھر سسٹم آف الائنسز تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسس پاورز ہیں اور الائیڈ پاورز ہیں۔ تو پھر آرمز ریس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ ایک قسم کی آرمز ریس میں چلی گئی، ہر اسٹیٹ اپنے اسلحہ کو بڑھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ویکنیس آف لیگ آف نیشنز، لیگ آف نیشن جو تھی وہ بہت زیادہ کمزور تھی، یہ بھی ایک ریزن ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اکانومک ڈپریشن، جو کوئی اکانومک ریسیشن ہوتا ہے 1929 ٹو 1933 پورے یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، اس نے بھی تمام ورلڈ کی جو اکانومیز تھیں اسٹیٹس کی ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو جس کی وجہ سے اسٹیٹس کے درمیان جو کلیشز تھے وہ بڑے، پروٹیکشنسٹ پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا گیا، تو ٹریڈ کوآپریشن یہ سارا کچھ کم ہو گیا، لمیٹڈ ہو گیا۔ تو وہ جو کمیونیکیشن گیپ آیا اسٹیٹس کے درمیان، تو وہ بھی ایک ریزن ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی۔ دا رائز آف ڈکٹیٹرز، ہم دیکھتے ہیں فاشیزم، نازیزم، رشیا کے اندر بولشیوک ریولوشن، لیننزم، تو یہ جو جتنے بھی ڈکٹیٹرز ٹائپ کے لیڈرشپ تھی یا گورنمنٹس تھیں، وہ بھی ایک ریزن ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم رائز کر گیا، ہر اسٹیٹ چاہ رہی تھی کہ ہماری قوم آگے بڑھے، ہمارا ملک آگے سب کو لیڈ کرے، تو جو سپیریورٹی ریس تھی وہ بھی ریزن بنی سیکنڈ ورلڈ وار کی۔ امپیریلزم ہم دیکھتے ہیں، کالونیز بنانا سٹارٹ کر دیا، پھر کالونیز پہ ان اسٹیٹس کے آپس میں کلیشز آئے۔ پھر اینٹی سیمیٹیسزم ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے اندر انہوں نے کسی بھی دوسری نیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، خاص طور پہ انہوں نے 6 ملین جیوز کو مار دیا، قتل عام کیا ان کا۔ رول آف پریس جو تھی اس کو سینسر کیا گیا تھا، یا پریس
ایکسٹریم نیشنلزم کی آئیڈیالوجی کو اپنائے ہوئے تھی کہ ہماری ہی قوم سب سے بہتر ہے. تو یہ بھی ایک ریزن تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی. دا کمیونسٹ تھریٹ، لیننزم، رشیا کے اندر جو کمیونزم آیا ہوا تھا وہ بھی ایک تھریٹ تھی کہ وہ پورے یورپ میں نہ پھیل جائے، تو جس کی وجہ سے کلیشز رونما ہوتے ہیں اسٹیٹس کے آپس میں، تو وہ بھی ایک ریزن ہے. اسپینش سول وار جو ہے جس میں دوسری اسٹیٹس انوالو ہوتی ہیں اور ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جرمن انویژن آف پولینڈ 1 سپٹمبر 1939 میں ہٹلر جو اٹیک کرتے ہیں پولینڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ کازز تھیں مین جن کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوتی ہے. اب ہم اس کے کنسیکوینسز دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ میں ایونٹس ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ وہ اہم نہیں ہے، لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹس کو چاہیے سیکنڈ ورلڈ وار کے ایونٹس کے اس نے سمجھنے ہوں تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کنسیکوینسز. پازیٹیو کنسیکوینسز دیکھتے ہیں. دا وار گیو رائز ٹو یورپین اکانومک انٹیگریشن. وار کی وجہ سے پورے یورپ میں جو انڈسٹریز کا چلنا سٹارٹ ہوتا ہے، اسلحہ انڈسٹریز کا، ویپن انڈسٹریز کا، فوڈ انڈسٹریز کا، تو کلوتھنگ انڈسٹریز کا، تو اس سے اکانومک انٹیگریشن آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ڈیفیٹ اینڈ ڈاؤن فال آف گریٹ ملٹری ڈکٹیٹرز، نازیزم، فاشیزم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کو وہ آتا ہے، ڈاؤن فال آتا ہے، ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں لائبریشن آف اسٹیٹس، بہت ساری دوسری اسٹیٹس جو ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، ڈی کولونائزیشن ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فارمیشن آف UN ان ریپلیس آف لیگ آف نیشن، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کا وجود میں آنا، اور یہ کہ لیگ آف نیشنز کی جہاں پہ بہت ساری کمزوریاں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یونائٹڈ نیشن بنائی، جو کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک سکسیسفل وہ رہی، آرگنائزیشن رہی، جس نے پوری ورلڈ وار 3 جو تھی اس کو سٹارٹ نہیں ہونے دیا. It resulted into an abandonment of policy of appeasement. جو پالیسی آف اپیزمنٹ تھی کہ ہٹلر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کر رہا تھا اپنا جو ان کے ایجنڈے تھے ان کو امپلیمنٹ کر رہا تھا، اس کو بھی اب ایک لگام آئی. مارشل پلان دیا US نے. پھر کومیکون اینڈ مولٹو پلان آیا، یہ رشیا کی طرف سے بھی تھا ایک. دا رائز اینڈ گروتھ، یہ جو اکانومک پلان تھا جس کی وجہ سے دوبارہ اکانومی نے رائز کیا یورپ کے اندر، یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے ہوا. نہ تو سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی، نہ ہی یہ مارشل پلان آتا، اور اکانومیز ڈکٹیٹرشپ اسی طرح یورپ کے اندر رہتی. پھر ہم دیکھتے ہیں دا رائز اینڈ گروتھ آف نیشنلزم. نیشنلزم بڑھ جاتا ہے اسٹیٹس کے اندر، یورپ کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے، اور گلوبلائزیشن کو ترقی ملتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو کنسیکوینسز اس کی کیا ہے. میسو ڈسٹرکشن آف لائفز. میں آپ کو بتاتا ہوں 50 ملین پیپل، سویلین پیپل کی ڈیتھ ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اینڈ 22 ملین سولجر جس میں ہوتے ہیں، اور 28 سویلین پیپل ہوتے ہیں، 6 ملین جیوز ہوتے ہیں اس میں. تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں 50 ملین، ایسے سمجھ لیں کہ 5 کروڑ لوگ مرے. آگے دیکھتے ہیں ڈسٹرکشن آف پراپرٹیز. جتنی بھی پراپرٹیز تھیں، انڈسٹریل بلڈنگز، ٹھیک ہے نا، ہر قسم کی انڈسٹری ساری تباہ ہو جاتی ہیں. ریفیوجیز انفلکس آتا ہے کیونکہ اسٹیٹس کے اندر اکانومک ریسیشن ہوتا ہے، اور وار کی سچویشن ہوتی ہے ہر اسٹیٹ میں، تو جہاں پہ کچھ امن ہوتا ہے تو لوگ وہاں سے اٹھ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. آلموسٹ تمام بارڈر جو تھے وہاں پہ ریفیوجیز کا مسئلہ رہا. بیلنس آف پاور جو تھا وہ چینج ہوتا ہے. پہلے بیلنس آف پاور جو تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر تھا، برٹن کے پاس تھا، لیکن اب جو بیلنس آف پاور ہے وہ رشیا اور USA کی اس میں آتا ہے. پہلے سپر پاور UK تھا، اب جو سپر پاور ہے وہ USA ہے اور ساتھ رشیا ہے. ایمرجنس آف USA اینڈ USSR لیڈ ٹو انٹینس ریویلری. ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو جو کہ 1990s تک جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا ہی خطرناک ٹائم پیریڈ تھا. کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ پہ ایک تھریٹ تھا تھرڈ ورلڈ وار کا. اکانومک ڈکلائن دیکھتے ہیں ہم، سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے آتا ہے ہر اسٹیٹ کے اندر.
اچھا، پارٹیشن آف جرمنی ہوتی ہے، جرمنی کو مختلف جو وکٹوریہ اسٹیٹس ہیں جیسے کہ یو ایس اے، یو کے، فرانس اینڈ رشیا، ان میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ جاپان ڈیویسٹیٹڈ بائی دا وار، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایٹم بم کا استعمال ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جاپان میں، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 1945 میں، تو جس کی وجہ سے جاپان جو ہے پوری بری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ ریپڈ سائنٹیفکلی وار ہینڈز انوویشن، ہم دیکھتے ہیں ایٹم بم کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹاکسک گیسز کا، کیمیکل گیسز کا استعمال ہوتا ہے، تو ہر قسم کا جو اسلحہ بارود، ایئرپلینز کا استعمال ہوتا ہے، گنز کا استعمال ہوتا ہے، ٹینکس کا استعمال ہوتا ہے، موویبل ویپنز کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ریزنز ہیں، نیگیٹو کنسیکوینسز ہیں فور سیکنڈ ورلڈ وار کے۔ تو یہاں تک تو ہم نے کیا کازز آف سیکنڈ ورلڈ وار، پھر ہم نے اس کے کنسیکوینسز دیکھے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ تو ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ یونائٹڈ نیشنز کے اوپر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔